حي على الفلاح. آج ہمارے اس پرآشوب دور کے اندر دین کے نام پر، شریعت اسلامیہ کے نام پر وہ کام ہوتے ہیں، اسلام کے نام پر، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر، اولیاء و صالحین کے نام پر وہ کام ہوتے ہیں جن سے اصل میں شریعت اسلامیہ منع کرنے کے لیے آئی، جن سے اصل میں رب کبریاء نے انبیاء کو مبعوث ہی کیا اس لیے تاکہ ان سے منع کرے۔ رب کبریاء نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں گے۔ اس سے پہلے لوگ اندھیروں میں ہیں، گمراہیوں میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا اندھیرا ہے، سب سے بڑا اندھیرا شرک ہے، سب سے بڑا کائنات کے اندر کوئی ظلم ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ اس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اس کو یوں ہی عبث پیدا نہیں کیا ہے، اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو یوں ہی بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اللہ رب العالمین نے، رہنمائی کی، اس کو مکلف بنایا، اس کو دو راستے دکھائے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، دو ہونٹ اور زبان دی، بولنے کے لیے زبان دی، دو ہونٹ دیے بولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے عقل دی، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا، اور صحیح اور غلط کے اندر فرق کرنے کی تمیز دی، مخیر بنایا، اختیار دیا کہ اے انسان یہ راستہ چل کے تجھے جہنم پہ لے جائے گا اور یہ راستہ چل کے تجھے جنت میں لے جائے گا، اب تیری مرضی کہ تو نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اولیاء اللہ کا، صالحین کا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا راستہ اختیار کر کے جنت میں جانا ہے، یا شیطان کے پیروکاروں کا راستہ اختیار کر کے جہنم میں جانا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ شیطان نے قسم کھائی تھی، رب کبریاء نے جب شیطان کو گمراہ کیا، جب اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار دی، جب اس نے رب کے حکم کی حکم عدولی کی، رب کا حکم نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اور بہتر کو، افضل کو مفضول کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اور دلیلیں دینے لگا غلطی کی، غلطی کرتا ہے اوپر سے اس کے اوپر اٹھ کر پچھو مارتا ہے اور دلیلیں دیتا اپنے آپ کو صحیح کرنے کی، جسٹیفائی کر رہا اپنے گناہ کو۔ نیک لوگوں سے جب گناہ ہوتا ہے تو توبہ استغفار کیا کرتے ہیں، آدم سے غلطی ہوئی توبہ کی، استغفار کیا، لیکن شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے توبہ نہیں کی، بلکہ اس نے جسٹیفائی کیا، اس کو دلیلیں دینے لگا اپنے بہتر ہونے کی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، جا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ، کہ میں ضرور جہنم کو بھروں گا تجھ سے اور جو تیری پیروی کریں گے ان سب سے۔ شیطان نے بھی کہا تھا، اللہ تیری عظمت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عظمت کی قسم، تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کے سب، آدم کی اولاد جتنی بھی ہوگی سب کو گمراہ کروں گا، مگر تیرے چند بندے جو ہیں وہ بچیں گے۔ شیطان نے کام شرک کے کروائے، شیطان نے کام نافرمانی کے کروائے، شیطان نے رب کبریاء کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہروایا، شیطان نے رب کے اوصاف، رب کے جو کام تھے، رب کے جو نام تھے، رب کے بندوں کو دلوا دیے، رب کے بندوں کو دلوا دیے، اور نام کیا دیا کہ یہ صالحین ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ آئیے ذرا تاریخ میں نظر ڈالیے، سب سے پہلے شرک بنی آدم کے اندر کہاں سے آئی، کس طریقے سے آئی؟
تاریخ گواہ ہے کہ سارے کے سارے ایک دین پر تھے، کوئی شرک نہیں تھی، لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ کہا یہ نیک لوگ ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، کہیں تم ان کو بھول نہ جاؤ، اس لیے تم ان کی ایک تصویر بنا کے گھر میں رکھ لو۔ پھر کہا نہیں یہ صالحین ہیں، ذرا ان کے سامنے کبھی کبھار آ کے دعا کر لیا کرو، ان کے ذریعے یہ کر لیا کرو، وہ کر لیا کرو، سٹیپ بائی سٹیپ، رفتہ رفتہ، شیئم فشیئا، تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتا گیا۔ کرتے کرتے مورتیوں کی شکل اختیار کر لی انہوں نے، کرتے کرتے اس کے گرد طواف شروع ہو گیا، کرتے کرتے اس کے گرد اس کے سامنے سجدہ شروع ہو گیا، اور حالات یہاں تک پہنچے کہ بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت لا کے جمع کر دیے جاتے ہیں۔ بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر انبیاء کی مورتیاں نقش کر دی جاتی ہیں، ان کی تصویریں بنا دی جاتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، ان کے مجسمے بنائے جاتے ہیں، دیواروں کے اندر چسپاں ہوتے ہیں۔ یہاں تک حالات بن گئے، اپنے اپنے لات و منات و عزا ہیں، دوسرے ان کے اپنے معبودان باطلہ ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے، کوئی نفع میں ان کو فائدہ دینے والا ہے، کوئی نقصان میں ان کو بچانے والا ہے، کوئی سمندروں میں ان کو کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن وہ رب کو رب مانتے تھے، وہ رب کو رب مانتے تھے۔ جب مشکلوں میں پھنستے تھے تو رب کبریا نے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ رب العالمین کو خالص کر کے پکارتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین آج اگر تو نے ہمیں یہاں سے نجات دے دی، سمندروں میں، کشتیوں میں، لہروں میں پھنس گئے ہیں، آج اگر تو نے یہاں سے نجات دے دی تو ہم مومن بن جائیں گے، شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ان کو اللہ رب العالمین خشکی کی طرف نجات دے دیتا تھا فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک کیا کرتے تھے۔ عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ ایمان کامل، ایسا ایمان جو ڈگمگائے نہ، ایک مضبوط ایمان، ٹھوس یقین کسی چیز کا ہو جانا، جس کے ذریعے لوگ اپنا مذہب، اپنا دین بناتے ہیں، جس کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ تو عقیدہ، انسان کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ توحید کیا ہے؟ وحد یوحد، کسی چیز کو ایک کرنا، ہوا افراد اللہ، اور شریعت میں کیا ہے؟ ہوا افراد اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ رب العالمین کو اکیلے ماننا، فی الالوہیتی والربوبیتی وفی الاسماء والصفات، کہ اللہ رب العالمین اپنی توحید الوہیت میں بھی ایک ہے، اللہ رب العالمین اپنی توحید ربوبیت میں بھی ایک ہے، اللہ رب العالمین اپنے اسماء و صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی اور نہیں ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، نہ اس کے نام، نہ اس کی صفات، نہ اس کے کام، کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ الوہیت تمام قسم کی عبادات، جتنے قسم کی عبادات ہیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، نذر و نیاز، قربانیاں، صدقات و خیرات، جو کچھ ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی لیے رب کبریا نے کہا قرآن حکیم کے اندر، قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نمازیں، کہہ دیجئے میری نمازیں، قل ان صلاتی، میری نمازیں، و نسکی، میری قربانیاں، میری نذر و نیاز، قل ان صلاتی و نسکی، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا سارا کچھ، للہ رب العالمین، و محیای و مماتی، میری زندگی، میرا زندہ رہنا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ کس کے لیے؟ دونوں جہانوں کے رب کے لیے، سب کچھ میرا اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ عبادت ہے تو کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ دعا عبادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے۔ تو دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین سے کی جاتی ہے۔ تمام تر دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو ایک پریشان کن کی، پریشان حال کی، تکلیف زدہ کی تکلیف کے وقت اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کے اندر
کئی ساری مثالیں دے کر پھر یہ بارہا پوچھا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ گفتگو رہی تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ بات ہوگی۔ بات جو مجھے آج کہنا مقصود ہے، ہم نے انبیاء اور صالحین کو وہ درجہ دے دیا جو اللہ رب العالمین کا درجہ ہے، ہم نے صالحین کو، اولیاء کو وہ مقام دے دیا، وہ صفات دے دی جو اللہ رب العالمین کی صفات ہے۔ جیسے کہ ایک اللہ کا ایک بندہ اس دنیا سے جا چکا، اس کے بارے میں کہا شیخ لامکانی، لامکان، عالم لامکانی، شیخ لامکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے۔ وہ پڑھتے ہیں نا جو قصیدے جو کوئی پڑھتے رہتے ہیں نعتیں جاتے ہیں، اس کے اندر یہ کہتے ہیں لامکان کا کیا مطلب ہے؟ جس کا کوئی مکان نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تدرکوا الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ رب العالمین کا کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی۔ لامکانی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ لامحدود کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ پوری کی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رزاق ہے، اول سے عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہ رحمان ہے، خالق کل شیء ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور لامکانی بھی اللہ رب العالمین ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کا احاطہ نہ کیا جا سکے، الا کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، یہ زمین و آسمان، یہ کائنات، اس کا پیدا کرنا اس انسان کے پیدا کرنے سے کہیں بڑی بات تھی، لیکن یہ انسان نہیں جانتا، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ آپ جانتے ہیں یہ زمین اتنی مختصر سی زمین ہے، اتنی چھوٹی سی زمین ہے رب کبریا کی اس کائنات کے اندر کہ دور سے کہیں نظر بھی نہ آئے، اتنی چھوٹی ہے یہ زمین، جس زمین کے اوپر ہم اور آپ ہیں۔ یہ زمین اتنی چھوٹی ہے، یہ سورج جو اتنا چھوٹا سا آپ کے ہاتھ کے برابر آپ کو نظر آتا آسمانوں کے اندر، یہ زمین سے 13 لاکھ مرتبہ بڑا ہے۔ کتنا؟ 13 لاکھ مرتبہ بڑا ہے یہ، کس سے؟ اس زمین سے۔ پھر یہ زمین اتنی چھوٹی، اتنی حقیر زمین جو کچھ ہے ہی نہیں آسمان کے اندر، جو سیارے ہیں کائنات کے اندر، جو سیارے اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہیں ان کے سامنے، پھر اس کے اوپر یہ انسان، اور پھر گھمنڈ، پھر تکبر، پھر غرور، پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک، اللہ رب العالمین کی ذات کو چیلنج کرتا ہے یہ انسان۔ رب کبریا نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن و انس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اس کو عبث میں نے نہیں پیدا کیا ہے، یوں ہی میں نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میری بندگی ہے۔ یہ انسان میری عبادت کرے گا، دعائیں مجھ سے کرے گا، نذر و نیاز میرے لیے مانے گا، قربانیاں میرے لیے ہوں گی، صدقے خیرات میرے لیے ہوں گے، نمازیں اس کی میرے لیے ہوں گی، سجدہ کرے گا میرے لیے کرے گا، میری عبادت کرے گا، میری بندگی کرے گا، بندہ میرا ہے، میری بندگی کرے گا۔ میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کی مقصد، تخلیق کا مقصد یہ ہے، غلطی کرے غلطی پہ توبہ کرے، یہ مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، میرے سامنے دامن پھیلائے میں اس کی جولی کو بھر دوں، یہ آئے مجھ سے مانگ کے تو دیکھے میں اس کا نہ ہو جاؤں تو یہ مجھے کہے۔ یہ رب کا کلام ہے۔ رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے۔ لیکن جب انسان اس مقصد کو بھول گیا، اس مقصد کو بھول گیا، اور صالحین کے بارے میں اس انسان نے وہ غلو کیا کہ جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کا ہے، جیسے کسی کو لا مکانی کہنا یا لا ثانی کہنا، جس جیسا کوئی اور نہ ہو۔ لا ثانی کا مطلب کیا ہے؟ اس جیسا کوئی اور نہ ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے، لا ثانی دوسرا اس کا نہیں ہے۔
کون ہے؟ جو لاثانی ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ لامکانی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ تیری عظمت کی قسم ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، میں ان کے لیے ضرور اعمال کو مزین کروں گا، کرواؤں گا شرک، کرواؤں گا کفر، کرواؤں گا تیرے ساتھ شرک، لیکن کرواؤں گا ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے۔ ثواب کی نیت اور اجر کی نیت سے جب آپ اگر نماز نہیں پڑھتے، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور دوسرے گناہ کے کام کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ گناہ ہے، ایک نہ ایک دن آپ کا ضمیر جاگے گا، آپ کہیں گے نہیں یہ گناہ میں کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ شرم آ جائے گی آپ کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے شرم آ جائے گی اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا نا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ انسان کا ضمیر انسان کو کبھی نہ کبھی جھنجھوڑتا ہے، کسی نہ کسی وقت اس کا ضمیر جوش مارتا ہے، اس کو احساس دلاتا ہے کہ انسان تو غلطی پہ ہے، تو غلط کر رہا ہے، آجا سدھر جا، تو انسان شرما جاتا ہے، سدھر جاتا ہے۔ جس کے اندر نفس لوامہ کی کہیں نہ کہیں کوئی کرن باقی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف انابت اللہ کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، پلٹ آتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ اس لیے شیطان نے کیا کہا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، کام ہوگا گناہ کا، کام ہوگا شرک کا، لیکن لیبل ہوگا اس کے اوپر کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لیبل کون سا ہے؟ اجر اور ثواب کا لیبل ہے، نیک کام کا، اچھے کام کا، تقرب اللہ کا، اللہ کے قریب جانے کا یہ کیا ہے؟ لیبل لگا ہوا ہے، اس لیے کبھی اس پہ توبہ نہیں کرے گا۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ۔ اسی لیے شیطان نے انسان کی عقل کا ڈھکن بند کر دیا، مضبوطی سے بند کر دیا، تاکہ حق کی بات اس کے بھیجے میں گھسے ہی نہ، اور اگر کہیں کوئی گھس بھی جائے تو یہاں سے سنے، یہاں سے نکال دے، سمجھ اس کو کچھ نہ آئے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، میں آپ کو حق بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو حق سمجھانا چاہتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں اس ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں، یہ ممبر رسول ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات آپ کو بتاؤں، حق بات آپ تک پہنچاؤں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ میں اپنی طرف سے حجت قائم کرنے کے لیے تیار ہوں، حجت قائم کر رہا ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں کہ اے اللہ تیرے فرامین مین و عن جیسے ہم تک پہنچے، جیسے تیرے نبی نے ہمیں سکھائے، ویسے تیری امت تک پہنچا دیے، لوگوں تک پہنچا دیے۔ کیوں؟ کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو سدھارے، اور ان کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، اس پہ علماء کیا کریں؟ ان کی رہنمائی کریں، عام لوگوں جو نہیں جانتے ان کی رہنمائی کریں۔ اس لیے یہ میرا فرض، میری ذمہ داری ہے، اور میں اسی لیے آپ سے یہ بات کہتا ہوں، یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے، جب بجتی ہے تو اچانک بجتی ہے، اور پھر اس میں اچھے اور برے سارے جاتے ہیں۔ اس لیے بات اصلاح کی ہے، بات حق کو سمجھنے کی ہے، بات قصوں کہانیوں کی نہیں ہے۔ یہ قرآن حکیم ہے، یہ قرآن حکیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جن کے اوپر بات ہم کرتے ہیں۔ ہم نام لیتے ہیں اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں، ہم نام لیتے ہیں تو مدینہ والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو رب کے کلام قرآن حکیم سے بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کے مقابل میں لائیے کوئی بات تو پیش کیجئے، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو لائیے، ہم دیکھیں کیا ہے آپ کے پاس۔ آپ وہ قصے کہانیاں لے کے آتے ہیں، وہ باتیں لے کے آتے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اصل ہی نہیں ہے، کسی نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے، کسی نے خواب میں سنا ہوتا ہے، کسی نے کسی کو الہام ہوا ہوتا ہے، طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، اور ان پہ آپ لوگوں کے عقیدوں کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں، شبگون کرتے ہیں، ان کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا انی اخاف علیکم من ائمۃ المضلین، گمراہ کن جو لوگ ہیں، جو حکام ہیں، جو امراء ہیں، جو علماء ہیں، جو خود بھی جہنم کے گڑھے پہ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو بھی دھکیل رہے ہوں گے، ان سے میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں۔ یہ ایسے ہی نہیں فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کو سمجھیے گا، بات کو سمجھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
ایک حدیث ہے پھر اس حدیث کے تناظر میں باقی سارے مسئلوں کے اوپر بھی آپ غور و فکر کیجئے گا۔ مسند امام احمد کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ مکھی کی وجہ سے، مکھی کتنی حقیر چیز ہے، ہوا میں اڑنے والی چیز ہے۔ اگر آپ کے سامنے پلیٹ میں بیٹھ کے کوئی کھانے کے کوئی چیز اٹھا لے، انسان کتنا کمزور ہے۔ انسان جن سے ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، جسے مانگا جا رہا ہے، جسے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، اور جو طلب کر رہا ہے، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور ہیں۔ کتنے کمزور ہیں؟ اتنے کمزور ہیں، مکھی سامنے بیٹھتی ہے، آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، اس میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے تو آپ اس سے واپس چھین نہیں سکتے۔ ایک کمزور حقیر سی مخلوق ہے، وہ کوئی چیز لے کے چلی جاتی ہے، وہ واپس نہیں چھین سکتے۔ کون؟ جن لوگوں کی پوجا کی جاتی ہے، جن لوگوں کی پرستش کی جاتی ہے، چاہے وہ مورتیوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ قبروں کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہے، جس بھی شکل میں ہے اس شکل میں ہو وہ، لیکن وہ اس سے کیا نہیں کر سکتے، وہ چیز چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے اور جو مانگ رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کی عاجزی، ان کی کمزوری کو اللہ رب العالمین نے اس مثال کے ذریعے باور کرایا، سمجھایا ہے، بتایا ہے انسانیت کو۔ بندہ اللہ رب العالمین کا، یہ ساری کی ساری کائنات مخلوق ہے کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ خالق کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ رب العالمین ہے، وہ اکیلا تنے تنہا اس ساری کی ساری کائنات کا، ساری کی ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ پوری کائنات کا نظام اس کی قبضہ قدرت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہی چلاتا ہے، کوئی دوسرا نہیں چلا سکتا، کسی دوسرے کا کوئی تصرف اس میں نہیں ہے، متصرف صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کوئی یہ کہے اگر آپ سے کہ دلوں پر راج کرتے ہیں فلاں فلاں اولیاء کرام، دلوں پر راج کون کرتا ہے؟ ملک القلوب کون ہے؟ دلوں کا بادشاہ کون ہے؟ ملک القلوب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے ملک القلوب، دلوں کا بادشاہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک او ثبت قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، اے دلوں کے مالک، میرے دل کو اپنی اطاعت پہ ثابت قدم رکھنا، اپنے دین کے اوپر مجھے ثابت قدم رکھنا، میرے دل کو ثابت قدم رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک خون کا حصہ ہے، خون کا لوتھڑا ہے، جب وہ فساد پہ آتا ہے تو پورا جسم فساد پہ آ جاتا ہے، جب وہ اصلاح پہ آتا ہے تو پورا جسم اصلاح پہ آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا لوگوں خبردار سن لو، وہ دل ہے، اس لیے اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں جاتا ہے تو مکھی کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے، ایک آدمی جہنم میں جاتا ہے تو مکھی کی وجہ سے جاتا ہے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ دو آدمی مسلمان جا رہے تھے، راستے میں کوئی بت تھا، کوئی آستانہ تھا جہاں پہ نظر و نیاز چڑھائی جاتی تھی، تو ان دونوں مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہاں سے جب تک تم کچھ نذرانہ پیش نہیں کرو گے، چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے، تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر آگے جانا ہے تو کچھ نہ کچھ نظر و نیاز دو تو جاؤ۔ تو ایک نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہوں، کیا دوں؟ انہوں نے کہا اگر کچھ نہیں دینے کے لیے کم از کم ہمارے اس بت کے نام پر، ہمارے اس آستانے کے نام پر ایک مکھی ہوا سے پکڑو اور اس کے نام پر دور جاؤ۔ اس نے کہا مکھی حقیر چیز ہے، کوئی چیز ہی نہیں، مکھی۔ بیل بکرے کی بات میں نہیں کر رہا، اونٹ کی بات میں نہیں کر رہا، مرغیوں کی بات میں نہیں کر رہا، لاکھوں روپے جو چڑھتے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، میں صرف مکھی کی بات کر رہا ہوں، پھر باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ کہا ایک مکھی پکڑو، دور جاؤ۔ اس آدمی نے مکھی پکڑی
اس آستانے کے اس بت کے نام پر دی اور چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَرَكَ سَبِيلُهُ، تو انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جانے دیا اس کو، وہ چلا گیا۔ فَأَمَّا الْآخَرُ، جب دوسرا آیا اس کو بھی کہا تم بھی دو اپنے ساتھی کی طرح کچھ، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے۔ کہا اچھا تم بھی اپنے ساتھی کی طرح ایک مکھی پکڑو، اس آستانے کے نام پہ دے دو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اللہ رب العالمین کی یہ بات سمجھی ہوئی تھی، کیونکہ پہلی امتوں کو بھی یہی حکم تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے کسی بھی امت کے اندر کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کو میں نے ایک ہی حکم دیا ہے، لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی میرے سوا معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اکیلا معبود ہوں، میری عبادت کی جائے، صرف میری عبادت کی جائے۔ سابقہ امتوں کو بھی یہی حکم ملا، سابقہ انبیاء کو بھی یہی حکم ملا، اس امت کو بھی یہی حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے۔ فرمایا فَعْلَمْ، یہ جان لو، اس چیز کا علم حاصل کر لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اکیلا اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے کہا اس آدمی سے، اس نے اس بات کو سمجھا ہوا تھا، اس لیے جب اسے کہا کہ ایک مکھی تم بھی دو اور جاؤ، اس نے کہا میں ایک مکھی بھی نہیں دیتا غیر اللہ کے نام پہ، ایک مکھی بھی غیر اللہ کے نام پہ نہیں دیتا، مکھی بھی اگر دوں گا تو اللہ کے نام پہ دوں گا، کیونکہ نظر و نیاز بھی ایک عبادت ہے اور عبادت صرف رب کبریا کی جاتی ہے، نظر و نیاز بھی غیر اللہ کو نہیں دی جاتی۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں مکھی بھی دوں گا تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے دوں گا۔ تو فَقَتَلَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، جب اس نے دینے سے انکار کیا فَقَتَلَهُ، تو اس کو قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الاول، وہ پہلا جس نے مکھی دی اور چلا گیا اپنی جان چھڑا کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوا۔ اور دوسرا جس نے مکھی نہیں دی، اپنی گردن کٹوا دی اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں گیا۔ اور بھائی اور بزرگوں دوستو، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ جائے نہ منصب نہ کچھ، ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے بھی وہی چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو ہم آپ کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں۔ بھائیو بزرگوں دوستو، یاد رکھو آپ کے زندگی کے اندر ہونے والے معاملات کا متصرف صرف اللہ رب العالمین ہے، اکیلا رب وحدہ لا شریک متصرف ہے، وہی رات و دن کو بدلتا ہے، وہی سورج چاند کو لاتا اور لے جاتا ہے، وہی خالق ارض و سما ہے، وہی آدم کا خالق بھی ہے، وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق بھی ہے، وہی زمین کا آسمان کا ہر چیز کا خالق ہے، وہی آپ کا خالق ہے۔ ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے حساب دینا ہے، ایک دن یوم حساب ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے رائی کے دانے کے برابر اچھائی کی ہوگی وہ بھی پالے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی پالے گا۔ اللہ کے خوف سے ڈریے، اللہ کے قہر سے ڈریے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ نبی کو کیوں بھیجا گیا؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور کا کیا مطلب ہے؟ وہی تو شرک و کفر تھا، وہاں پہ بھی لات و منات و عزا تھے، طائف کے اندر تھا، مکہ مدینہ کے راستے میں تھا۔ کہا تھا ایک وقت ابو سفیان نے کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہماری مدد کرنے والا عزا تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تم ہزاروں کے سامنے جھکنے والے ہو، ہم ایک رب کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے۔ تو آ جائیے، اللہ کی طرف آ جائیے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھیے، عقیدہ کے مسائل کو سمجھیے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔